الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست ہیں. کچھ پچھلی باتیں یاد ہیں؟ پچھلا لیکچر یاد ہے؟ اوکے. آج کون کون آیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا لگے گا، ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا. اوکے، زبردست، کمال ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نام جانتے ہیں ہنری فورڈ کا؟ ہنری فورڈ کون تھا؟ ہنری فورڈ کا نام سنا ہے کبھی؟ کون ہے؟ نام سنا آپ نے؟ اچھا، ہنری فورڈ جو ان سے ہے، یہ بڑا فیمس رہا تاریخ میں نام. اس نے فورڈ کار بنائی تھی. ایک گاڑی تھی جس کا نام فورڈ بس یا فورڈ کار تھا. یہ جو فورڈ بس یا فورڈ کار تھی، ہنری فورڈ نے بنائی تھی. اور یہ اس کا جو واقعہ تھا وہ اس کی 60 سال کی عمر کا واقعہ تھا. یعنی وہ جب اس کی عمر 60 سال تھی تو 60 سال کی عمر میں اس نے ایک بڑا کام کر کے دکھا دیا. اور مزے کی بات ہے کہ 60 سال کی عمر میں وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا. اب یہ دیکھو کہ مطلب ایک شخص جو دنیا کا امیر ترین شخص بنتا ہے 60 سال کی عمر میں، تو دل کرتا ہے نا جا کے دیکھے پیچھے کیا ہے. پاسٹ میں جانے کو دل کرتا ہے نا. تو اب جب پاسٹ میں جاتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں وہ گاڑیوں کا مکینک تھا. اب اتنا بڑا تضاد، جسے وہ ہم کہتے ہیں کھلا تضاد، یہ اتنا بڑا تضاد کیسے کہ 40 سال کی ایج میں وہ بندہ گاڑیوں کا مکینک ہے اور 60 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. اچھا، یہ صرف ہنری فورڈ تک نہیں ہے، یہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی کہانیاں ایسے ہی ہیں. مثلا ایک بچہ ہے جو کہ اسکول میں جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد کلاس 3 میں اس کی ٹیچر سوری کر دیتی ہے مدر کو بلا کے کہ جی ہم نے نہیں اس کو پڑھانا. کیوں نہیں پڑھانا؟ نالائق بڑا ہے. کیوں؟ کتنا نالائق ہے جی؟ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اچھا یاد رکھنا میری بات، یہ کام کی بات بھی ساتھ آتی ہے نا. کام کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ان کی سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے. ان لوگوں کی سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے جن کی سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے سمجھ کے سمجھانا. یہ دو صلاحیتیں ہیں. یو ٹیک اینڈ یو گیو. آپ نے لیا اور پھر آپ نے دیا. جن کی یہ صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. آپ بعض لوگوں کو دیکھو گے وہ سمجھ نہیں سکتے. اچھا، بعض لوگوں کو دیکھو گے انہیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے، وہ لکھ نہیں سکتے. بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہمیں سمجھ آ گئی ہے، جو پڑھایا وہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب لکھنے کی باری یا سمجھانے کی باری آتی ہے تو ہم سے سمجھایا. یہ جو بچہ تھا جس کی میں دوسری کہانی سنا رہا ہوں، یہ بھی انٹیلیجنٹ نہیں تھا. اس کی سمجھنے کی صلاحیت اور سمجھ کے سمجھانے کی صلاحیت. اب یہ میرا بیٹا یاد رکھنا، ابھی چھوٹے ہو نا، ساری زندگی بات کام میں یہ آنے والی ہے. کون سی؟ جس کی سمجھنے کی صلاحیت کمزور اور جس کی سمجھ کے سمجھانے کی صلاحیت کمزور، وہ کیا ہے؟ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. جن لوگوں کی سمجھنے کی صلاحیت بڑی شارپ ہوتی، کوئک، جلدی سے سمجھ آتے ہیں. بعض لوگوں کو تم دیکھو گے ابھی سمجھایا ہی نہیں ہوتا انہیں سمجھ آنے لگ پڑتی ہے. بعض بچوں کی اتنی تیز سینس ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کے بتاتے ہیں اب یہ کرنے لگے ہیں آپ لوگ. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور اس کے بعد سمجھا بھی لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے تھے یا یہ آپ نے بتایا یا اس طرح بتایا. جو بندہ جلدی سمجھ کے سمجھا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ. یہ بچہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا. اور حالت یہ تھی کہ 3 کلاس میں جب تھا تو 3 کلاس میں ٹیچر نے بلا لیا مدر کو اور کہا ویری سوری، ہم جواب دیتے ہیں، بچے کو اٹھا لیجئے اسکول سے. اب سوچو کتنا نالائق بچہ ہوگا کہ جس کے والدین کو یہ جواب سننا پڑ گیا. اور اندازہ کرو اس کی مدر اسے کسی اسکول میں داخل نہیں کرا سکی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر مزے کی بات سنو، مدر کو خود پڑھانا پڑا. لیکن وہ بچہ جو اسکول سے پڑھ ہی نہیں سکا، اس بچے کا میں نام لوں تو سارے جانتے، اس بچے کا نام ہے ایڈیسن. دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، جس بندے نے اپنی زندگی میں 1249 ایجادات کی. اس بندے کی وجہ سے جو ڈسکوریز ہیں، جو دنیا میں انوینشنز ہوئیں، وہ انوینشنز کتنی ہیں؟ 1249. اینڈ فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، اگر ایک ایجاد، ایک دریافت ہو جائے تو آپ کا تاریخ سے نام نہیں مٹ سکتا. ایک کام کر دو صرف. اس بندے نے 1250، جس میں سے بلب ایک مثال ہے، بلب ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کتنی ہے؟ اچھا، اب اگر اس وقت میں جا کے دیکھو 72 سال کی عمر میں، تو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اور دنیا میں سب سے بڑا انوینٹر اور دنیا کو روشنی دینے والا. اگر آج وہ نہ ہوتا تو رات ہماری تاریک ہوتی. کتنے کام اس کی وجہ سے ہوئے، بیٹریز اس نے بنائی اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیا. لیکن مزے کی بات دیکھو
جب اس کے پیچھے جا کے ٹریس کرتے ہیں تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص 3 کلاس سے اسکول سے اس کو سوری کر دیا گیا، اس کو گھر پڑھنا پڑا اور اس کی مدر نے اس کو پڑھایا کیونکہ ٹیچرز پڑھانے کو تیار نہیں تھے، انٹیلیجنٹ ہی نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں، ایک شخص تھا دھکے کھایا کرتا تھا، کوئی کام کرنے کو تھا نہیں، کوئی عزت معاشرے میں تھا نہیں، لیکن کرتے کرتے معاملہ ایسا بنا کہ اس نے ایک بحری سفر کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سفر سارا سمندر میں تھا، اور اس کے بعد سفر کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ جہاں پہنچا اس جگہ کا نام آج امریکہ ہے، اور اس شخص کا نام کولمبس ہے۔ اگر کولمبس امریکہ دریافت نہ کرتا، کہا جاتا ہے، تو کولمبس کا نام بھی نہ ہوتا اور شاید امریکہ کا نام بھی امریکہ نہ ہوتا۔ اب پیچھے جاؤ تو بندہ ایک آوارہ، ایک عام سا شخص، ایک بحری سفر کرنے والا، ایک عام سا ملا۔ یہ کیا کہانی ہے کہ دنیا میں کتنے، ہمارے لوکل میں ایسی مثال ہے، ہمارے جو بہترین کرکٹرز ہیں وہ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ میں ایک کرکٹر کی پچھلے دنوں کہانی پڑھ رہا، میں حیران ہوا، اس کے پاس کرکٹ کھیلنے کا لباس نہیں ہوتا تھا، وہ جو ایک کٹ ہوتی ہے، اور وہ کٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شلوار اوپر ٹی شرٹ پہن کے بولنگ بھی کیا کرتا تھا، بیٹسمین بھی تھا اور فیلڈنگ بھی کیا کرتا تھا۔ اب کہاں پر شلوار اور ٹی شرٹ پہن کے کام کرنا، اور کہاں پاکستانی ٹیم کا حصہ بن کے انٹرنیشنل فیم ہے، اس کا نام کوٹ نہیں کر رہا۔ اب بے شمار ایسی کہانی ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو کراچی کے گلیوں بازاروں میں نالے پراندے بیچتا رہا، گولیاں ٹافی بیچتا رہا، اس وقت اس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عبدالستار ایدھی کے نام سے دنیا جانتی ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ ایک اور شخص کی کہانی تم نے شاید سنی ہو، میٹرک میں 2 بار فیل ہو گیا، اور اس کے بعد ہر سال اس کی جو پاس ہوتا تھا 2nd ڈویژن آتی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، جو 10th کے بچے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے 200 کچھ نمبر ہیں، 265 نمبر ہے، تو کتنے کو آپ کو مٹھائی بانٹنی پڑی ہے؟ کوئی اچھے نمبر نہیں ہے نا، پھر نمبر تو 400 سے اوپر اچھے ہوتے ہیں۔ تو جن کے نمبر 2nd ڈویژن والے ہیں وہ کوئی ہیپی نہیں ہوئے۔ وہ بندہ جب پاس ہوتا تھا، یہاں فیل ہو جاتا تھا، یہاں پاس ہوتا تھا 2nd ڈویژن، اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اوکے، آگے سنو، آگے سنو، یہاں تک نہیں۔ ایک شخص تھا جو کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا، اور کلاس میں بیٹھ کے اس کی امیجینیشن بڑی تھی۔ تمہیں پتا کلاس میں بعض لوگوں کی امیجینیشن 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، بچے فوکس نہیں کر پاتے نا کلاسز میں۔ اس کی وجہ بڑی مزے کی بتاؤں، یہاں تو وہ ان 2 لڑکیوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، منٹ بعد آپس میں بات ہے، منٹ بعد آپس میں بات۔ اب جو آپس میں باتیں کر رہا ہے نا، اس کا فوکس نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا ایک فوکس اور بھی تو چل رہا ہے، وہ ڈی فوکس ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بندے کی امیجینیشن بڑی فاسٹ ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کو ابھی کہانی سنائی ایڈیسن کی، بعض لوگ ادھر ہی ہوں گے، جبکہ ہم کہاں پہنچ گئے، آگے پہنچ گئے۔ تو امیجینیشن جو انسی ہے وہ بڑی فاسٹ ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ واپس آتے ہیں اسی چیز پہ۔ اب یہ جو امیجینیشن ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کو امیجن کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ذہن میں خواب، ایک خیال چل پڑتا ہے، اب وہ جو خواب خیال چل پڑتا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ ایک ایسے شخص کی داستان جو کلاس میں امیجینیٹو بہت تھا، اتنا امیجینیٹو تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، کلاس میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں کتابوں میں لکھا ہے، پرانی بات ہے نا، 400 سال پرانی بات، تو کھڑکی سے پار دیکھ رہا تھا، باہر ہرن کے بچے کھیل رہے تھے، جنگل کے پاس اسکول تھا۔ اس نے کیا کیا، وہ کھڑکی گرل والی نہیں تھی نا، جب ٹیچر کا دھیان ادھر ہوا نا تو وہ چپ کر کے باہر گیا، بیگ وہیں چھوڑا اور ہرن کے بچے کے پیچھے بھاگ گیا۔ اب ہرن کا بچہ آگے، وہ بچہ جو 3 یا 4 کلاس کا تھا پیچھے۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں نام آتا ہے کہ ہرن کے بچے کے پیچھے بھاگنے والا، یعنی اسکول سے بھاگنے والا، جب پلٹا، پلٹے سے مراد وقت گزر گیا، تو اس شخص کا نام شیکسپیئر تھا۔ اس نے 32 ڈرامے لکھ لیے ہوئے تھے، اور دنیا میں آج تک اس کا نام مٹ نہیں سکا۔ یہ کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اگر ان کے پیچھے پاسٹ میں جا کے ان کی زندگی کے دیکھا جائے، عام سے لوگ لگتے ہیں، عام سے بھی بدتر، اتنے عام سے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا اتنا بڑا شخص کیسے بن سکتا ہے۔ ایک شخص آوارہ ہے، وہ کولمبس کیسے بن سکتا ہے؟ ایک شخص غریب ہے، میکینک تو کتنے ہوتے ہیں، وہ دنیا کا امیر ترین شخص کیسے بن سکتا ہے؟ ایسی کہانیاں بے شمار ہیں، ہمارے لوکل میں بھی ہیں، ہمارے لوکل میں بھی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ٹاپ 10 امیر لوگوں میں کئی ایسے نام شامل ہیں جو کبھی ڈبہ لے کے، برش لے کے گھروں میں رنگ کیا کرتے تھے، گھروں میں رنگ کیا کرتے تھے، آج ملک ریاض ہیں۔ اندازہ کر لو،
آج امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ کیا راز ہے؟ عام سے لوگ اتنے بڑے کیسے بن جائیں؟ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے, مزے کا ٹاپک ہے نا, کہ یار آخر ہم بھی تو سوچیں نا, اگر آج ہم میں سے بعض بچے ہوئیں گے جو عام سے ہوئیں گے, ایوریج ہوئیں گے, آج ادھر ہی ایسے بچے بیٹھے ہیں, ایسے سن رہے ہوئیں گے جو بہت امیر نہیں ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا, ان کے پاس خواہش ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ بننا ہے بھائی, ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے, یہ ایک بار زندہ ہوئے ہیں, پتہ لگے دنیا کو ہم بھی تھے. لو جی, پرانے زمانے میں اور آج بھی ایسے ہی ہے. اب راز بتانے لگا ہوں, اصل سولوشن بتانے لگا ہوں ہوتا کیا ہے, کیسے یہ لوگ, عام سے لوگ کیسے اتنے بڑے انسان بن جاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی, مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بات کیسے سمجھ آئے گی؟ پرانے زمانے میں نا, اور آج بھی ایسے ہی ہے, کہ زمین میں کہیں سونا چھپا ہوتا ہے یا کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے. یہ آئل تیل جو نکلتا ہے یہ بھی خزانہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے کھدائی کی جاتی تھی, تو کہتے تھے زمین کھودو تاکہ نیچے سے خزانہ نکلے. ایک محاورہ سا بن گیا, ایسی بات سی بن گئی, زمین کھودتے ہیں نیچے خزانہ نکلتا ہے. ایسے ہی ہے. یاد رکھنا, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کھوج لیتے ہیں, اپنے اندر کھدائی کرتے ہیں. اب اندر کی کھدائی کیا ہوتی ہے؟ اندر کی کھدائی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر سے غیر ضروری چیزیں ہٹاتے ہیں, تو اندر سے خزانہ نکلتا ہے. پتہ لگتا ہے ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا پڑا, ہمارے اندر یہ خواہش چھپی پڑی ہے. یاد رکھنا, اگر تمہارے اندر کسی کام کی جنون کی حد تک کوئی خواہش نہیں ہے, بڑا کام تم نہیں کر سکتے. جملہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک عرب کا جملہ ہے, ایک عرب کا جملہ, نوٹ کرنے کے قابل جملہ. اگر تمہارے اندر کوئی خواہش جنون کی حد تک موجود نہیں ہے, کوئی ایسی خواہش موجود نہیں ہے جو جنون کی حد تک ہو, تو یاد رکھ لینا تم بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام کرنے کے لیے خواہش جنون کی حد تک چاہیے. اسے انگلش میں برننگ ڈیزائر کہتے ہیں, اور جو کامیابی کی پہلی کتابوں میں سے ہے, جسے تھنک اینڈ گرو رچ کہتے ہیں, اس میں بھی اس نے ڈیزائر کا نام دیا. وہ کہتا ہے جی کامیابی کا پہلا قدم خواہش ہے. اگر خواہش نہیں ہے, اگر ڈیزائر نہیں ہے, تو پھر یاد رکھ لیجئے کچھ کر لیجئے, کوئی کام بڑا نہیں ہو سکتا جی. اب یہ جو خواہش ہے, یہ خواہش کرتی کیا ہے؟ یاد رکھو, ہر بندے میں خواہش مختلف ہوتی ہے. کیوں مختلف ہوتی ہے؟ ہر بندے کی خواہش مختلف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں بیٹا بتاؤ. انٹرسٹ مختلف ہوتا ہے. اور انٹرسٹ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم مختلف ہوتے ہیں. دو بہنیں ایک ہی گھر میں ہوں, دو بھائی ایک ہی گھر میں مختلف ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں مختلف؟ ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے, ان کی نیچر مختلف ہوتی ہے, ان کی مائنڈ سیٹ, ان کا ڈیزائن, ان کے بیلیوز مختلف ہوتے ہیں, ان کی اپروچ مختلف ہوتی ہے, سمجھنے سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر بندے کی ڈیزائر اپنی اپنی ہوتی ہے. ممکن ہے, ذرا دھیان سے سننا, ایک لڑکی بیٹھی اس کی خواہش ہو بہت انسانیت کی خدمت کرنا, ایک لڑکی بیٹھی اس کی خواہش ہو انوینٹ کرنا, ایجادات کرنا, ایک لڑکی بیٹھی اس کی خواہش ہو ٹیچ کرنا, کوچ کرنا, سمجھانا, گائیڈ کرنا, ایک لڑکی بیٹھی ہو اس کی خواہش ہو کہ نہیں میں نے کوکنگ میں کوئی بڑا کام کر کے دکھانا, میں نے ایک ایسا شیف یا ایسا کک بن جانا ہے, ایسا میں نے کھانا پکا کے دکھا دینا دنیا کو کہ دنیا کہے گی یار یہ, جس طرح تمہیں شاید پتا نہیں ہے, یہ KFC جو تم کھاتے ہو یہ ایک ریٹائل کرنل کی ریسیپی تھی. پتا ہے تمہیں اس بات کا؟ کرنل سینڈرز کی تھی ریسیپی. ریٹائرمنٹ کے بعد جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, اس بندے نے کیا کیا, یہ ریسیپی اس کی امی نے سکھائی تھی. اس کے خیال میں تھا دنیا میں ایسی ریسیپی کہیں نہیں ہے, اور واقعی نہیں تھی. اس بندے نے اپنی ریسیپی بیچی, پہلا دنیا میں KFC بنا. آج دنیا کے اندر ہزاروں KFCs ہیں, شاید لاکھوں ہی کہہ لو KFCs ہیں. ہر شہر میں کتنے KFC ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص جس کے اندر یہ خواہش تھی کہ جو چکن مجھے بنانا آتا ہے, فرائی چکن مجھے بنانا آتا ہے, جو ریسیپی میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اب ممکن ہے کسی میں خواہش جون سی ہے وہ کتاب لکھنے کی ہو. یہ بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایک لیکچر دیا پشاور میں, پرانی بات ہے, آج سے 5-6 سال پہلے کی بات. تو لیکچر کے بعد میرے پاس ایک وہ کلچر ایسا ہے, ابائے میں ایک لڑکی میرے پاس بہن آ گئی, اس نے آ کے کہا قاسم صاحب آپ کا ایک لیکچر ہمارے یہاں پر ہوا ادارے میں, دوبارہ تو آپ نے نہیں آنا, آپ لاہور واپس جا رہے ہیں, لیکن آپ میرے محسن ہیں, آپ نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا میں نے کیا کیا بہن, میں نے تو سب کو لیکچر دیا. کہتی ہے میں نے آج یہاں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا, خواب دیکھے. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہتے میں نے کتاب لکھنی.
آپ مزے کی بات سنیے، واقعتاً 2 سال پہلے اس کی کال آئی، اس کی کتاب چھپ چکی تھی اور لاہور کے بہترین پبلشر سے اس کی کتاب، زندگی کے انمول سبق کتاب کا نام ہے، زندگی کے انمول، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے باقاعدہ، زندگی کے انمول سبق، چھپ کے کتنی بار بک چکی ہے، اور اگر وہ اس کے ذہن میں خواہش نہ آتی تو وہ یہ کام کر سکتی؟ کبھی بھی نہ۔ ممکن ہے ایک لڑکی ایسی ہو جس کے دل میں خواہش ہو کہ میں نے ایک سکول بنانا ہے اور وہاں پر ہم جو پڑھائیں گے، جو کوچنگ کریں گے، جو گائیڈ کریں گے، جو پرسنالٹی گروم کریں گے، ویسا کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ ممکن ہے ایک لڑکی ایسی ہو جو کہے کہ نہیں، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے مدرس کو ٹریننگ دینی ہے۔ ہمارے ملک میں ماں تو بن جاتے ہیں سارے، لیکن ایک آئیڈیل مدر نہیں ہوتے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ دیکھو کتنی سنجیدہ چیز ہے ماں ہونا، لیکن ماں کی اگر خود تربیت نہیں ہوئی تو ماں تربیت کیا کرے گی؟ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے پاس کل ایک فیملی آئی ہوئی تھی کاؤنسلنگ کے لیے، اور وہ بتا رہے کہ وہ سارے بچے ماشاءاللہ پڑھ گئے ہوئے تھے، مطلب لائک بچے تھے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی باہر سیٹل ہو گیا۔ وہ جو ڈاکٹر بچی تھی، بیٹی تھی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے وہ بات اچھی لگی، رات کو ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے فادر کا جو بزنس ہے وہ سیم بزنس ہمارے چچا کا بھی ہے، لیکن میرے چچا کی اور میرے فادر کی اپروچ مختلف ہے۔ اتنے امیر میرے چچا ہیں، اتنے غریب میرے چچا ہیں، یعنی ہمارے حالات برابر ہیں دونوں فیملیز کے، لیکن میرے فادر کی اور میرے انکل کی اپروچ کا فرق تھا۔ ہم سارے بچے پڑھ گئے ہیں اور ہمارے سارے کزن، کوئی میکینک ہے، کوئی فریج اے سی کا کام کرتا ہے، کوئی آوارہ ہے، کوئی کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے سٹیٹس، اتنی اچھی تعلیم مل جانا، گرومنگ ہو جانا، یہ تھا مائنڈ سیٹ اس کے فادر کا۔ تو یاد رکھو، اگر ایک مدر کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے، پوری نسل تیار ہو جاتی ہے، پوری نسل جو ان سے اس کی سوچ اپروچ مختلف ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب نتیجہ یہ ٹھہرا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے اندر خواہشیں ہوتی ہیں، اور خواہش کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ خواہش کا پتہ لگتا ہے اندر کھوجنے سے۔ ورڈ یاد رکھنا، کھوجنا۔ مزے کی بات یہ ہے، ذرا دھیان سے سن لینا، اس عمر میں خواہش کا پتہ لگانا آسان ہے۔ کیوں؟ ابھی ذمہ داریاں نہیں پڑی، ابھی مشکل وقت نہیں آیا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بیٹا آسان ہوتا ہے۔ کیا آسان ہوتا ہے؟ خواہش کو جاننا، اپنے آپ کو کھوجنا، اپنے آپ کو پرکھنا، اپنی انٹرسٹ کو ڈسکور کرنا۔ اچھا دیکھو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بڑی مزے کی بات بتاؤں تمہیں، خواہش کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ اب خواہشیں ہزار ہوتی ہیں۔ اب یہ ذرا سن لینا، میں نے بہت امیر ہونا ہے، یہ خواہش ہے۔ بہت پیسہ چاہیے، خواہش ہے۔ بڑا سا گھر ہونا چاہیے، خواہش ہے۔ گاڑی اچھی ہونی چاہیے، خواہش ہے۔ اچھے گھر میں سیٹل ہو جاؤں، خواہش ہے۔ اور دنیا جہان کی آسانیوں، خواہش ہے۔ بیٹا یہ جنون نہیں بنتی اس طرح کی چیزیں، یہ کوئی بڑے کام، یہ سب کے پاس ہی، پہلا دوسرا تیسرا سب بچے یہی چاہتے ہیں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے، پیسہ آ جائے، امیر ہو جاؤں، گاڑی آ جائے، سب کی ہے، یہ بیسک نیڈ ہے۔ جیسے اچھا کھانا سارے کھانا چاہتے ہیں، یہ بیسک نیڈز ہیں۔ یہ خواہش کی بات نہیں کر رہا، وہ خواہش جو جنون بن سکے۔ ہر خواہش جنون نہیں بن سکتی، اور اس خواہش کو بعض اوقات دیکھو کیسے پتہ لگ جاتا ہے خواہش کا۔ تم زندگی میں چل رہے ہو، اکیڈمی پڑھتے ہو، اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، لوگوں کو ملتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، فیس بک پہ بیٹھتے ہو، اچانک ایسا ہوتا ہے آپ کو ایک بندہ ملتا ہے، آپ کہتے ہو یار یہ بندہ، مجھے لگ رہا ہے میں نے ایسا بننا، اندر سے خواہش جاگ جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ ایک انوینٹر کو دیکھو، ممکن ہے آپ ایک کسی کک کو دیکھو، شیف کو دیکھو، ممکن ہے آپ کسی ٹیچر کو دیکھو، ممکن ہے کسی اسکول کو دیکھو، ممکن ہے کسی کتاب کو دیکھو، تمہارے دل میں آ جائے، ہے نا جی؟ کتاب لکھنے والے کو پڑھو کہ یار یہ کتابیں کیسے لکھتا تھا، کیسے محنت کرتا تھا، تمہارے دل میں خواہش آ جائے۔ یاد رکھنا، جو تم جیسا ہوتا ہے وہ تمہارے دل میں خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پرانی کہانی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہانی کیا بنی ہوئی ہے کہ ایک بھیڑ کا بچہ، ایک شیر کا بچہ، وہ مس پلیسڈ ہو گیا، اپنے شیروں کے جھنڈ میں سے علیحدہ ہوتا 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 آوارہ پھرتا پھرتا، بچہ تھا نا شیر کا، تو وہ چلتے چلتے بھیڑوں میں چلا گیا۔ جب بھیڑوں میں گیا تو انہی میں رہنے لگ پڑا۔ کئی سال گزر گئے تو اس کی ساری عادتیں کیا ہو گئیں؟ بھیڑوں والی ہو گئیں۔ وہ میں کرے، گھاس کھائے، ان کے ساتھ اٹکیلیاں کڑے، بھول گیا، اتنا بڑا شیر، ببر شیر بن گیا، لیکن بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہاں سے شیر گزرے، اس شیر کے بچے نے شیر کو دیکھا تو پہچان لیا کہ میں ایسا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا شیر دھاڑا ہے، اس نے ایک بھیڑ کو پکڑا، کھا لیا چیر پھاڑ کر کے۔
اس کے اندر کا شیر جاگ گیا. سمجھ آئی بات کی؟ ہمارا اندر تب جاگتا ہے جب ہم اپنے جیسے کو دیکھتے ہیں, اپنے جیسا ہمارا اندر جگا دیتا ہے. تو بیٹا یہ یاد رکھنا کہ اگر کچھ بننا ہے, اگر کچھ کر کے دکھانا ہے, تو پھر اپنے اندر کو جگاؤ, اپنے اندر کی خواہش کو ڈھونڈو. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر خواہش کون سی ہے, وہ خواہش جو پل رہی ہے, جو چل رہی ہے, جو ایک دن آپ کو مجبور کرے گی کہ نہیں بہترین کر کے دکھانا ہے, اس پہ گزارا نہیں کرنا, اس سے بہتر کر کے دکھانا ہے, اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر, اور ایک دن ایسا بہتر ہو جائے گا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے گا. Is it okay or not? یاد رکھنا زندگی سارے جیتے ہیں, زندگی کے بعد بھی جو جیے وہ زندہ ہوتا ہے. جو چلا جائے یاد رہے, دنیا میں نام رہے, وہ زندہ ہے. اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. کمال یہ ہوتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مر کے زندہ رہتے ہیں. اب یہ جب تک آپ اپنے اندر کی خواہش کو نہیں ڈھونڈتے, کھنگالتے, ٹٹولتے, تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. تو بیٹا یاد رکھو, وہ پرانے 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 شاعر تھے نا پنجابی کے اور صوفی شاعر, بابا بلے شاہ, وہ کہا کرتے تھے اپنے اندر چاتی مار, ہے نا جی, جاتی کہتے ہیں دیکھنا, اور چاہ کر کے دیکھنا نہیں ہوتا, جھانکنا. وہ کہتے تھے اپنے اندر چاتی مار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اب بڑی مزے کی بات بتاؤں, تمہیں کوئی بندہ یہ نہیں بتائے گا اس کا مطلب یہی تھا جو آج کا لیکچر ہے. آج کا لیکچر کیا تھا کہ اپنے اندر ذرا ڈھونڈو, جاتی مارو, ڈھونڈو وہ خواہش کون سی ہے جس نے تمہیں زندہ رکھنا ہے, جس نے تمہیں ترقی دینی ہے. جو تم بنو تو دنیا دیکھے گی ہاں یار کمال ہے یہ بن کے, دیکھو کیا کمال ٹیچر بنا, یا کیا کمال سائنسدان بنا, کیا کمال یار یہ انوینٹر بنا, یہ کیا کمال جو ان سے اس نے اسکول کھولا ہے کہ نہیں, کیا کمال کتاب لکھی. وہ اپنے اندر جاتی مارو گے تو پتہ لگے گا. یا اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کے کیوں جی, سمندر میں ڈوبو نا, ندی میں ڈوبو, دریا میں ڈوبو, اپنے من میں کیوں. پتہ لگا اندر ہی ہوتا ہے سارا کچھ. اگر اندر ڈھونڈو گے تو اندر تمہیں مل جائے گا. اور اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کا مطلب کہ سراغ کہتے ہیں راز کو. اپنے اندر ذرا اس راز کو دریافت کرو, وہ راز جو تمہارے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ وہ خواہش, وہ جنون, وہ تڑپ. Is it okay not? یاد رکھ لینا, شدید خواہش کی نشانی بتا دیتا ہوں, جنون کی نشانی بتا دیتا ہوں آپ کو. جنون اور شدید خواہش باقی ساری خواہشوں کو ہڑپ کر کے کھا جاتی ہے. مثلاً اگر آپ کو جنون ہے کچھ بننے کا, کھانا کھانا خواہش ہے نا, گھومنا پھرنا خواہش ہے نا, سیر کرنا خواہش ہے نا, مہمان آ جائیں خواہش ہے نا, ٹی وی دیکھنا خواہش ہے نا, فیس بک پہ بیٹھنا خواہش ہے نا. لیکن اگر آپ کو کچھ بننے کا جنون آ جائے, ایک ایسی خواہش آ گئی ہے, تو باقی ساری خواہشیں کیا ہو جائیں گی؟ ہڑپ, ختم. آپ کو کھانا بھول جائے گا, پھر لیٹ کھا لیں گے. سہیلیاں دوست ہیں جی, وقت ضائع کرتے ہیں, چھوڑو ان کو. فیس بک پہ نہیں بیٹھنا. کیوں نہیں بیٹھنا جی؟ وقت ضائع ہوتا ہے ہمارا. ٹی وی اتنا دیکھنا جتنی ضرورت ہے. کیونکہ کیا ہوگا, ایک ایسی خواہش آ گئی جو شیر بن گئی, اور شیر بن کے اس نے ساری باقی خواہشوں کو بھیڑ بنا کے کھا لیا. اب وہ شیر بن کے, بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گی آپ کے دل, اور کہے گی میں ہوں جس کی وجہ سے تم نے آگے چلنا. یاد رکھنا اگلی بات مزے کی, جنون یا خواہش, شدید خواہش, یہ آپ کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. ورڈ کیا ہے؟ ڈرائیونگ فورس. ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے؟ جو لے کے چلتی ہے, بگاتی ہے گاڑی کو. اندر ڈرائیونگ فورس ہے. کہتے ہیں یار اس کی ڈرائیونگ فورس بڑی زبردست ہے, یہ گاڑی بڑی تیز بھاگتی ہے. کیوں جی؟ ڈرائیونگ فورس بڑی زبردست. تو یاد رکھ لینا, اگر آپ کے اندر خواہش ہے, جنون ہے, وہ ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہے. اور آپ کو اچھا اب ایک سوال کا جواب یہاں پر بنتا ہے, جو سوال آپ نے پوچھا نہیں, میں خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دوں گا. یہ باقی چیزیں کہاں جائیں گی؟ پیسہ, شہرت, گاڑیاں, لگژری. یاد رکھنا مزے کی بات ہے, اس خواہش میں اتنی طاقت ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں. میں نے پرسنل اپنی لائف میں بھی دیکھا. اگر آپ اپنے جنون کے پیچھے بھاگو نا, پیسہ پیچھے بھاگتا ہے آپ کو. اگر آپ اپنے جنون کے پیچھے بھاگو, گاڑیاں پیچھے بھاگتی ہیں. اگر آپ اپنے جنون کے پیچھے بھاگو نا, تو گھر, بینک بیلنس آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. اگر آپ اپنے جنون کے پیچھے بھاگو, شہرت آپ کے پیچھے بھاگتی. اگر آپ اپنے جنون کے پیچھے بھاگو تو نیک نامی, ریلیشنز, پبلک ریلیشنز اور آپ کے ریسورسز آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, جنون کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب ذرا دھیان سے اگلی بات سن لو. یہ خواہش اندر خدا تعالیٰ خود ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو یار بندہ دنیا میں جا رہا ہے,
اس کو کوئی مزہ تو آیا نا لائف گزارنے کا, اس کے اندر کچھ ایسا ڈال دو کہ یہ انجوائے کر سکے لائف کو. وہ اللہ خواہش اندر ڈال دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ, وہ کام جو اللہ نے کیا, جب وہ تم اس کام کو ڈسکور کر کے کرو گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا؟ کرے گا. اللہ مدد کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو کھوجا, اسی لیے تو کہتے ہیں جس نے خود کو جانا اس نے گویا. کتنی بڑی بات سمجھ آئی آج ہمیں, جس نے خود کو جانا اس نے گویا خدا کو جانا. کیونکہ جب تم خود کو جانتے ہو تو اپنے اندر چھپی ہوئی خواہش پتہ لگ جاتی ہے. کون سی خواہش؟ جو خدا نے کبھی آپ کے اندر ڈالی تھی کہ تم نے یہ بننا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. وہ خواہش تم ڈسکور کرتے ہو, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ بھی مدد دیتا ہے ساتھ. اللہ ساتھ مدد بھیج دیتا ہے, رستے بن جاتے ہیں. اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اس کے رستے بن جائیں گے, اس کے ٹیچرز مل جائیں گے, وہ کام آسان لگے گا آپ کو, اس کی تعریف ملے گی آپ کو. جن کاموں کی تعریف ملتی ہے ان کاموں کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے. سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس ایک بزنس کی آپشن آئی, ایک انویسٹمنٹ تھی, میں اس بزنس میں جانے لگا. تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہا قاسم صاحب آپ کو کن کاموں کی تعریف آتی ہے؟ میں کہا لیکچرز کی, سیمینارز کی, لکھنے کی, کتابیں لکھنے کی, لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, کونسلنگ دینے کی, سمجھانے کی. کہتے ہیں بھائی پھر ترقی اسی میں کرو گے, کسی اور کام میں نہ جانا. جس کام کی تعریف ملتی ہے نا, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, لوگ آپ تک آ جاتے ہیں. میرے ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے, میرے 2 3 4 لوگ ڈیلی بلا ناغا ان ناؤن لوگ, پتہ نہیں پاکستان کے کونے, دنیا کے کسی کونے سے کال کر کے کہتے ہیں یہ آپ کا لیکچر سنا ہے ہم نے Tune.pk پہ یا یوٹیوب پہ آپ کا لیکچر سنا, کمال سر آپ نے لائف چینج کر دیا. ڈیلی کی بنیاد پہ 2 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی کسی شعبے کا, کوئی کسی شعبے کا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں یار کہاں سے, ہم حیران ہیں. قدرت کا نظام ہے, جس کو جو چیز چاہیے اس تک پہنچ جاتی ہے. ایک بچے نے پیشنٹ کہا جی میں مہینہ اللہ سے دعا کرتا رہا, اللہ میاں مجھے رہنمائی مل جائے, گائیڈنس مل جائے. کہتا اللہ کا کرنا کہ میں سرچ کر رہا, کوئی اپنا نیٹ پہ کام سرچ کر رہا, آپ کا لیکچر مل گیا. میں حیران کہ وہ لیکچر نے مجھے اتنا گائیڈ کیا, اور وہ جو مہینہ میں دعا مانگ رہا تھا پوری ہو گئی, کہ جو رہنمائی مجھے گائیڈنس چاہیے تھی وہ آپ کے لیکچر کے ذریعے مجھے مل گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟